تو کم از کم عالموں سے محبت، یہ فورتھ جو ہے نا، یہ تو نکلنا نہیں چاہیے دل سے کہ عالم سے محبت ہو. لیکن عالم کون؟ اہل حق، اہل سنت، سنی عالم. ورنہ ہر عالم مراد نہیں ہے، ورنہ وہ تو شیطان. بہت بڑا مولوی تھا، آپ کو پتا ہے، بڑا علامہ تھا، اتنا بڑا علامہ تھا اور ہے بھی کم وقت، بہت نالج ہے اس کو. تو یہ اتنا بڑا علامہ تھا، شیطان کے فرشتوں میں واز کہتا تھا. پتا ہے آپ کو؟ فرشتوں میں واز کرتا تھا، معلم الملکوت. اس کو حالات نے لکھا، معلم الملکوت بن گیا تھا، فرشتوں کا استاد بن گیا تھا. اتنا زبردست عالم تھا. تو یہ چونکہ وہ سنی نہیں تھا نا، یار سنی نہیں تھا، اور اس وقت سنی کی اصطلاح نہیں تھی. یعنی عقیدہ اس کا بگڑ گیا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو اس نے بولا یا اللہ تیرے کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ادھر نہیں ادھر ہی جھکوں گا. تو انک رجیم، تو میری درگاہ کا دھتکارا ہوا ہے، راندہ ہوا ہے. کان من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا. اللہ کا حکم نہیں مانا نا اس نے. تو اس لیے وہ بدعقیدہ ہو گیا. شیطان جو تکبر کیا اس نے، بدعقیدہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو اس نے مانا نہیں، اللہ کی بات. لیکن بہرحال اس کے بعد علم ہے. اسی طرح بلم بن باورا، یہ بہت بڑا علامہ تھا، ایسا علامہ کہ جب یہ واز کرتا تھا تو 1200 دوات، قلم اور دوات ادھر رکھے رہتے تھے. یعنی طلبا واز میں جاتے تھے نا، اب آپ کو تو ترغیب دلاتے تو 2-4 پیڈ نکالے ہوئے ہوں گے، تو ڈائری میں لکھ رہے ہوں، ان کی گنتی کتنی؟ وہ 1200 قلم دوات. اور پہنچا ہوا اتنا تھا کہ لوہے محفوظ کی عبارتیں پڑھتا تھا. اتنا پہنچا، ادھر نظر پہنچ جاتی تھی، اتنا پہنچا ہوا تھا. لیکن کیا ہوا؟ اور دعائیں اس کی قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوات تھا، جو ہوتا بولتا تھا ہو جاتا تھا، یعنی جو مانگتا تھا مل جاتا تھا. تو آخرکار یہ لوگوں نے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کو بولا کہ تم دعا کر دو یا تمہاری دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ صحیح نہیں ہے، دعا کر دو ان کے لیے. یہ اس نے بولا کہ میں یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے لیے دعا کروں گا برباد ہو جاؤں گا، میں نہیں کرتا. تو لوگوں نے پھر اس کو ایسے ہی مانے گا نہیں تو اس کو پھر پیسے پھینکے. دولت نے ہر دور میں تباہی مچائی ہے، تو پیسے پھینکے، مال دیا اس کو. مال دیا تو یہ پھسل گیا، اس کو خرید لیا پیسوں سے، سمجھو مال دے کر اس کو پھسلا دیا. اور یہ گدھی پر سوار ہوا کہ چلو مل کر چلتے ہیں فلاں جگہ پہاڑ پر، اور وہاں جا کر اپنے دعا مانگیں گے. خیر وہ آخرکار جب اس نے دعا مانگی نا، تو یہ جو بولتا تھا دعا تو اس کی قبول تو ہوتی تھی. تو اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ، یعنی یہ جو بولنا چاہتا تھا نا اس کی زبان سے، اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے نا، اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں ہمارے لیے. وہ کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ کر پائیں یہ ضروری نہیں ہے، ہماری لگام کسی اور کے ہاتھ میں. تو وہ جیسے مثلا وہ بولنا چاہتا تھا کچھ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ بولنا چاہتا تھا، وہ الفاظ ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں دہراتے، ہم اس بدبخت کے بارے میں دہراتے ہیں کہ وہ اس طرح جیسے کہ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کہ تو یا اللہ بلعم کو غارت کر دے، یا اللہ بلعم کو برباد کر دے، یا اللہ بلعم کو یوں کر دے. یہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کرنا چاہتا تھا نا، تو وہی دعا اس کے لیے نکلتی تھی، اور وہ ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی زبان سینے تک لٹک گئی، کتے کی طرح ہانپنے لگا، کفر کی موت مر گیا. اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں. یہ مال ایسی بری چیز ہے، اتنا بڑا وبال ہے، پھسلا دیا مال نے اس کو، ایمان بھی ضائع ہو گیا اور مر گیا. تو اب اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا جو ہے نا، وہ اولیاء کرام تھے. اصحاب کہف جو تھے تو ان کی صحبت میں رہا، اب بھی ان کے ساتھ غار میں، جو ان کی صحبت میں رہ کر، اب اولیاء کرام ہے وہ تو حیات ہیں، ابھی تک سوئے ہوئے، جاگے بھی تھے. کچھ عرصے کے بعد وہ لمبا عرصہ تھا، سب تبدیل ہو گیا تھا نظام، پھر سو گئے جا کے. تو وہ کتا بھی سویا تھا، وہ بھی جاگ گیا، کتا پھر سویا ہوا ہے. تو اللہ والوں
کہ جسم سلامت، اور ان کے ساتھ جو کتا سویا وہ بھی سلامت، اس کا جسم بھی سلامت، وہ گلا سرانی، اللہ کی شان۔ تو یہ کتا جو ہے اصحاب کہف کا، یہ جنت میں جائے گا۔ کا نام قطمیر مشہور ہے، اس کا قطمیر، 2 نقطے والا قاف اور تو قطمیر۔ تو یہ قطمیر جو ہے یہ جنت میں جائے گا۔ اور بتاتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے یہ مرفوضہ شریف میں کہ بلعم بن باورا کی شکل میں یہ جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا، اور بلعم بن باورا جو وہ کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا۔ علمان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک دن کا اعتکاف آگے کر لو، جتنے بھی ناظرین ہیں ہمارے، وہ ایک دن کا کم از کم، کل چھٹی کا دن ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں، اور جو باب المدینہ میں ہیں وہ باب المدینہ کے فیضان مدینہ میں آ جائیں ایک دن کے لیے۔ ہم آپ کو سحری بھی کرائیں گے، ہم آپ کو افطاری میں کھانا بھی کھلائیں گے، بس سمجھے انشاءاللہ۔ تو آپ آ جاؤ، خالی اپنی ضرورت کی 2-4 چیزیں ایک دن کے لیے کیا لاؤ گے، آ جاؤ یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، اور انشاءاللہ ایسی آپ کو سنتیں سیکھنے کو ملیں گی کہ آپ کا سینہ مدینہ ہو جائے گا، آپ کو گھر جانے کو انشاءاللہ دل نہیں کرے گا کہ یار ایسی محبت کرتے ہیں یہ لوگ کہ آج تک گھر میں بھی شاید ہی پیار ملا ہو، ایسا پیار یہ دعوت اسلامی والے دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ آ کر دیکھ لو۔ ان کو سحری افطاری کے کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ ان کو مفت کرائیں گے ہم، مفت؟ ہاں انشاءاللہ۔